جو تقدیر میں نہیں وہ شبیر سے مانگیے، جو قسمت میں نہیں وہ حسین علیہ السلام سے مانگیے۔ آپ سب حیران ہو گئے ہوں گے یہ دانش نے کیا شرکیہ کلمات ادا کی ہیں۔ بھائی یہ شرکیہ کلمات نہیں ہیں، اور میں پروف کروں گا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لائف سے کہ کس طرح ایک خوبصورت اور معروف واقعہ جس میں حسین علیہ السلام نے ایک انسان کی تقدیر کو اس کے سامنے بیٹھے بیٹھے بدلا۔ تو لے چلتا ہوں آپ کو مسجد نبوی میں رسول اللہ تشریف فرما ہے۔ ایک شخص حاضر ہوتا ہے جس کا نام راہب ہے، آ کر کہتا ہے رسول اللہ شادی ہو چکی ہے مگر اولاد سے اللہ نہیں نواز رہا۔ رسول اللہ اس کو یہ بتاتے ہیں کہ تمہاری تقدیر میں اللہ نے اولاد نہیں لکھی۔ یہ سن کر وہ مایوس ہوتا ہے اور رسول اللہ کی بارگاہ سے مایوسی کی حالت میں باہر جا رہا ہوتا ہے کہ سامنے حسین علیہ السلام میرے بادشاہ آ رہے ہوتے ہیں، ننھے سے حسین علیہ السلام، جو کہ ان کا ہاتھ پکڑتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ میرے نانا کی بارگاہ سے کیسے کوئی مایوسی سے جا سکتا ہے، اور اس سے پوچھتے ہیں کہ تم مایوس کیوں ہو؟ جس پر وہ بتاتا ہے کہ اس طرح میں نے اولاد کی فریاد کی، جس پر رسول اللہ نے یہ فرمایا کہ تمہاری تقدیر میں اولاد نہیں ہے۔ مولا حسین علیہ السلام نے ان کا بازو پکڑا راہب کا اور رسول اللہ کے نزدیک لے کر گئے، جہاں پر پہنچے اور جا کر کہا ہاں نانا آخر کیا بات ہے، کیوں یہ مایوس ہے؟ تو رسول اللہ نے فرمایا کہ بیٹا اللہ نے اس کے تقدیر میں اولاد نہیں لکھی۔ اس پر حسین علیہ السلام نے فرمایا تو ہم تو تقدیر کو بنانے والے ہیں، کیوں نہیں لکھی؟ اور پھر فرمایا کہ جا راہب حسین تجھے ایک بیٹا دیتا ہے، جا راہب حسین تجھے 2 بیٹے دیتا ہے، جا راہب حسین تجھے 3 بیٹے دیتا ہے، حسین تجھے 4 بیٹے دیتا ہے، 5 بیٹے دیتا ہے، 6 بیٹے دیتا ہے، یہاں تک کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ جیسے جیسے حسین یہ کلمات ادا کر رہے ہیں اللہ تقدیر میں بیٹے لکھتا جا رہا ہے۔ جب مولا حسین نے 7ویں مرتبہ کہا تو راہب اسی ٹائم رکا کہ مولا رک جائیے، 7 بیٹے میرے لیے کافی ہوں گے۔ اس پر مولا حسین علیہ السلام نے کہا خدا کی قسم اگر تو مجھے آج نہ روکتا تو قیامت تک آدم کی اولاد ایک طرف ہوتی اور راہب تیری اولاد ایک طرف ہوتی۔ یہ ہے مولا حسین علیہ السلام کا اختیار۔ اور آپ کوسچن یہ کریں گے کہ آخر رسول اللہ بھی تو یہ کر سکتے تھے، تو میرا آپ سے کاؤنٹر کوسچن یہ ہے تخت بلقیس جو کہ سلمان بھی لا سکتے تھے، تو سلیمان نے کیوں اپنے جانشین کو کہا؟ صرف اور صرف اس لیے کہ تاکہ اس کا اختیار دنیا کو بتایا جائے۔ تو رسول اللہ نے بھی مولا حسین یعنی اپنے بیٹے کا اختیار دنیا کو بتایا کہ جو تقدیر میں نہیں ہے وہ شبیر سے مانگیے۔ اور دوسرا آپ کاؤنٹر کوسچن میرے سے یہ کریں گے کہ بھائی جان مولا حسین علیہ السلام اس ٹائم ننھے تھے اور زندہ تھے، تو اب تو وہ شہید ہو چکے ہیں، تو اپنے دماغوں کو کھولیے اور قرآن پڑھیے کہ مولا حسین علیہ السلام شہید ہو کر اس دنیا سے گئے ہیں، اور شہید ہمیشہ زندہ رہتا ہے اور اس کی زندگی کا ہمیں علم نہیں۔ تو اسی طرح جب معراج پر رسول اللہ تھے انہوں نے تمام انبیاء کو دیکھا تھا وہاں پر موجود، تو وہ انبیاء تو قبر میں زندہ تھے آپ کے بقول۔ اگر آپ زندگی کی بات صرف قبر تک محدود رکھتے ہیں تو وہ انبیاء اوپر کہاں رسول اللہ کو نظر آئے تھے؟ تو خدا را اس چیز سے نکلیے، اور جو تقدیر میں نہیں ہے، جس کی سب سے بڑا منہ بولتا ثبوت میری ذات ہے، جس کو آپ 1 سال پہلے نہیں جانتے تھے، لیکن ایسی تقدیر پلٹی مولا حسین علیہ السلام نے اپنی زواری کے صدقے میں کہ آج مجھے لاکھوں بندے جانتے ہیں۔